سندھ کی راجدھانی کراچی میں فیسٹیول ہال میں ادبی فیسٹیول کا انعقاد ہوا۔ یہاں پہ مختلف سیکشن رکھے گئے جہاں پہ ادیب اور اسکالروں نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے۔ میں جب کہتا ہوں کہ یہ انکلوسیو ہونا چاہیے، I think that is personally the more rational basis for any diverse people to coexist. اور اس کتاب میں ہندو جو پاسٹ ہے I embrace that. ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہوئی ہے، جو آپ کو معلوم ہے کہ ایک قاعدہ ڈرافٹ ہوا ضیاءالحق کے زمانے میں فار یہ دا 6th کلاس ہسٹری آف پاکستان۔ اس کی پہلا چیپٹر تھا موہنجو دارو اینڈ ہراپا۔ You can't deny that آپ کے بینک نوٹ پہ بھی ہے موہنجو دارو اور ہراپا۔ It is pre-Muslim, but it is Pakistan. The next chapter in that book, History of Pakistan, is called Saudi Arabia before the advent of Islam. Third chapter is the advent of Islam. Fourth chapter, persecution of Muslims in Makkah. Fifth chapter, migration to Medina. Sixth chapter, Fateh Makkah. And then ultimately the history of Pakistan goes to Damascus with the Umayyads. And it travels with Muhammad bin Qasim. And Pakistan's history starts in 711 with Muhammad bin Qasim. وہ بیچ میں اس سے پہلے کے جو لوگ، میں پوچھتا تھا کیا وہ ہمارے جو اینسیسٹر تھے اس زمان، وہ پہلے مسلمان ہونے سے پہلے کیا وہ بندر تھے؟ کیا وہ درختوں پہ چڑھتے تھے؟ وہ کیا تھے کہ وہ ایک دم ان کو مسلمان ہوئے تو وہ سیدھے کھڑے ہو گئے اور 2 ٹانگوں پہ چلنا شروع ہو گئے؟ They were our ancestors. They are our bloodline. It comes from them. And we have to accept that. اور یہ میں آپ سے ابھی پہلے عرض کر رہا تھا کہ مجھے لاہور میں بڑی ایک الجھن ہوتی ہے۔ لاہور میں 20 میل دور ایک بارڈر ہے، اور اب اور زیادہ اس کے لیے مشکل۔ اس بارڈر کے اس پار صرف جنرل نالج کی خاطر ہی، ایمان کو کوئی خطرے میں نہیں پڑتا، صرف جنرل نالج کی خاطر ہی میرے بچوں کو کیا، مجھے بھی ان کے دیوتاؤں کا، ان کی اسکرپچرز کا، مہابھارت کا، رگ ویدا کا، گرنتھ صاحب سکھوں کی کتاب ہے، مقدس کتاب، ہمیں کچھ علم ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ And they live in 20 miles from us. There's a dark میں یہاں پر 2 سوال آپ سے پوچھوں۔ آپ ہی کی کتاب میں کتاب 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ جو کتاب کا پہلا حصہ ہے وہ اس اباؤٹ دی ڈیوائڈ along geographical lines، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک انڈس ویلی ہے اور ایک گنگا ویلی ہے۔ کیا وجہ ہوئی پھر اس ڈیوائڈ کی؟
اور پھر شاید اس سے بھی اہم سوال جو میرے ذہن میں اٹھتا ہے وہ آپ کی کتاب کا دوسرا حصہ ہے, which is the decline of Muslim rule and the rise of the British Raj. وہ جو ڈکلائن آف دا مسلم رول ہوا تھا وہ کیا 1947 کے بعد رک گیا؟ نہیں, بالکل نہیں رکا. ڈکلائن 1947 سے اب تک یہ تو ہمارے مقدس عازم سروس چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہے. وہ میں کہوں تو منیمم یہ ہے کہ میری بات جب ہو رہی ہوگی ٹی وی پہ تو وہ اس کو بلینک آؤٹ کر دیں, اور میکسیمم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں غائب بھی ہو جاؤں. پر یہ آرمی چیف نے خود کہا کہ 75 سال سے ہم ڈکلائن پہ ہیں, ہم ایک سلوپ میں نیچے جا رہے ہیں, اور 75 سال سے فوج مداخلت کرتی رہی ہے سیاست میں, اور اب نہیں کرے گی, اب نہیں کرے گی. 7 تقریر انہوں نے ساری خالصتاً سیاسی کی ہے. تو I don't want to get into that کہ وہ سارا بلیک ہو. ہم غیر سیاسی رہیں گے. ہاں, میں آپ نے پہلے یہ شروع کیا. تو بھی ایکچولی مجھے جو یہ کتب اندر دستیاب تھی ان لارج نمبر, میں نے شیلف بنائے ہوئے تھے اپنے سیل میں, وہ اس لیے دریافت تھی کہ 1947 سے پہلے کے بارے میں لکھی گئی کوئی کتاب آپ کو اجازت تھی منگانا. 1947 کے بعد ایک دم پاکستان ہسٹری, پاکستان سیاست شروع ہو جاتی تھی وہ کتاب میں. اس لیے میں اور بھی روٹس میں یا رادر دین کنٹمپرری پالیٹکس میں کتاب میں. اب دیکھیں بڑی دلچسپ سی بات, ہماری کنفیوژن کیا ہے. سکندر اور پورس کی جنگ ہوتی ہے. پورس ہمارا ہے جو ریزسٹ کر رہا ہے یونانی فوج کو, اور میری اس میں ریسرچ میں یہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پورس دراصل جیتا تھا اور سکندر پسپا ہوا تھا. اس کی 2 وجوہات. پہلا پیمانہ یہ ہوتا ہے اینشنٹ جنگوں کو جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں کون جیتا کون ہارا, اس میں پہلا پیمانہ ہوتا ہے کہ جب حملہ آور نے ایک مملکت پہ, ریاست پہ حملہ کیا, اگر حملہ نہیں کرتا تو پھر تو جنگ ہی نہیں ہوتی, اور جس نے حملہ کیا کیا وہ اس ریاست پر جس پہ حملہ اس نے کیا تھا قابض رہا کہ پچھلا بادشاہی مستقل مسلسل رہا. دوسرا ہوتا ہے کہ جنگ کے بعد حملہ آور فوج نے کون سا رستہ اختیار کیا. اب یہ کلیئر ہے, یہ ڈائیڈورس, پلوٹارک, یہ سارے گریک ہسٹورین they also who were embedded with Alexander admit کہ after the battle of Hydaspes, Porus remained the king of the territory of his state between Jhelum and Ravi river. یہ وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ وہ جی ہمارا جو بادشاہ تھا وہ بڑا فراخ دل تھا, اس کے سامنے پورس کو زنجیروں میں پیش کیا گیا. اس نے کہا اتنا ہینڈسم آدمی ہے. اس نے کہا کیا کروں تیرے ساتھ. اس نے کہا جو بادشاہوں سے سلوک کرتے ہیں. اس نے کہا جاؤ تیری تو یوں اپنی ریاست بادشاہوں کا بیج مار دیتے. And Alexander was particularly very burnt perceptive. جو رستے میں اس کے آیا وہ اس کو آگ لگاتا ہے. تو پورس کو اس نے بخشنا تھا. اب پورس جیتا, اس نے پش بیک کر دیا. On the right bank of the Jhelum river, Alexander went down to Multan, where he was injured by a bow, by an arrow. اب ہمارے ہاں سکندر is a pre-Islamic name. سکندر is a pre-Islamic name. ہم بچوں کا نام سکندر رکھتے ہیں, پورس نہیں رکھتے. دونوں pre-Islamic name. اب ناموں میں بھی دیکھ لیں, ناموں کا بھی ایک مہمہ ہے. Umar was Umar before he converted to Islam. Before he said La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ali was Ali before he was. Siddiq was Siddiq. Bakr was Bakr. Usman was Usman before they converted. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا
مسلمان ہو گئے, کسی نے نہیں کہا کہ نام بدلو بھائی. اسلام ایران میں گیا, جمشید, پرویز, پروین, شہبانو, نسرین, شیرین, یہ سب نام پرشین نام, لوکل نام. اسلام وہاں گیا, پہنچا تو کسی نے نہیں کہا کہ تم جمشید سے نام بدلو, مسلمان نام رکھو. کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اس پاکستان میں آپ کو کوئی مسلمان نہیں ملے گا جس کا نام کرشن چندر ہو. اس کو نام بدلنا شرط ہے, نام بدلنا اس کا شرط لگا دی کہ آپ نام بدلو گے ساتھ مسلمان ہو گئے. اب نام بدلنے کے اس کو کیوں, اس میں کیوں تحریک تھی کہ جب یہ حملہ آور آتے تھے, جس طرح میں نے احمد شاہ ابدالی کا دورانی کا ذکر کیا, کھانا پیتا لائے دا تو باقی احمد شاہ دا, یہ جب آتے تھے تو یہ آپ کو سلیب لینے آتے تھے. سلیب, دولت مندروں سے, سلیب آبادی میں سے, اینڈ گلوری ان دی آئیز آف اللہ. اب جب یہ کسی کو پکڑتے تھے, ایک بندے کو پکڑ لیا, اس کو کہتے رام چندر تمہیں مان دو, میرا نام رام چندر نہیں, میرا نام غلام ہے, میرا نام غلام ہے. اب مسلمان کو وہ سلیب نہیں بنا سکتے, مسلمان کو یو کانٹ ایڈ انٹو سلیوری, یہ ان کو اس اصول کو کرتے. تو وہ ایک اصول ہی بن گیا. عرب میں نہیں ہوا, ایران میں نہیں ہوا, ہمارے ہاں یہ اس قسم کی ایک. اب اگر یہ شرط نہ ہوتی, اگر یہ شرط نہ ہوتی کہ نام بدلو گے تو مسلمان بنو گے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ 700 سال میں 100% لوگ مشرف با اسلام ہو جاتے. لیکن آپ مجھے کہو کہ تم اپنا نام بدلو, تو میں کہوں گا نام کیوں بدلوں؟ آپ کہہ رہے ہیں 6 مہینے, نہیں اگر جان بچانی ہے تو آپ اعتزاز احسن سے احمد مراد ہو جاؤ. میں نہیں ہوں گا احمد مراد, میں اعتزاز احسن. نام پہ لوگ ایک تانا ہوتا ہے, ایک بڑی تڑی ہوتی ہے, وہ میرا نام بدل دی. سائٹ کر دوں پھر, یہ میرا دوسرا سوال تھا, انہوں نے پہلے جواب دے دیا. جو سب سے واضح کرٹیسزم آتا ہے اعتزاز احسن صاحب کی اس کتاب پہ کہ جو وہ انڈس آئیڈینٹی, انڈس پرسن, انڈس ویلی, اور جیسے ابھی انہوں نے کہا میں پاکستان کو انڈس کہتا ہوں, تو انہوں نے 71 سے پہلے پاکستان کو پھر کیا کہا, اور وہاں ایسٹ پاکستان یا بنگلہ دیش کس طرح فیکٹر ان ہوتا ہے. یہ وہ کرٹک ہے جو آپ کی کتاب پر ہر جگہ سے آتا ہے. کرٹیسزم یہ بھی آتا ہے میری کتاب میں. بڑا یہ ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یہاں سے, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ انڈس کا ہندو جو ہے وہ پاکستانی ہے, اور گنگا کا مسلم جو ہے وہ انڈین ہے, اور ان کی آئیڈینٹیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. انڈینس کو بھی اپنا سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی ہندو کو اپنا سمجھنا چاہیے. اٹس ناٹ کہ اب یہ وہ میرے مضامین پہ مضامین لکھے جا رہے ہیں کہ یہ 2 نیشن تھیوری کو اس نے نگیٹ کر دیا, جو پاکستان کی بنیاد اڑا دی. اب وہ کتاب تو بکتی رہی اور انڈیا میں بھی جاتی رہی, اسمگل ہوتی رہی, یہاں کی چھپی ہوئی. وہاں سے ایک پبلشر پرمود کمبور صاحب, جن کی کتاب پہ ایک سیشن کے بعد سیشن وہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو ہم چھاپنا چاہتے ہیں آپ کی انڈیا میں. میں نے کہا چھاپ لیں. اب ادھر کرٹیسزم ہو رہا تھا دبا کے کہ یہ 2 نیشن تھیوری کو جو کہ قائد اعظم سے منسوب ہے اور ان کے الفاظ میں یہ تم نے اس میں اس کو گڑبڑ کر دیا ہے اور اس کو ڈینائی کر دیا کہ 2 نیشن تو نہیں تھا. اگر ہندو انڈس کا پاکستانی ہوگا تو ہندو مسلم تو سوال نہیں تھا. وہ انڈیا میں جب گئی تو انڈیا میں وہ یہ بڑا تنقید ہوئی کہ یہ کتاب انڈیا میں جو لکھنا شروع کیا, اور وہ کہیں کہ یہ ہماری مہا بھارت جو کہ کابل سے لے کے اور راس کماری کیپ کامرین سری لنکا تک ہے,
اور بلوچستان سے لے کر برما تک ہے. اس نے جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ perennially and from time immemorial یہ دو علیحدہ ریاستیں یا ملک یا کنفیڈریشن. تو یہ تو انہوں نے اس نے بڑی سیکریلیج کر دیا ہے. اور وہاں جو مجھے 3-4 مرتبہ موقع ملا وہاں جانے کا, I would meet a hostile crowd of scholars. اور اپنے بھی hostile. Is based on heavily on Marx's thought and his writing and his predictions and prognosis of what is going to happen and his analysis of history, what has happened. Marx سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک گریٹ تھنکر اینڈ ہی افیکٹس مائی تھنکنگ آلسو. آج کل اگر آپ گوگل کریں تو کلاسیکل اسکالرز اینڈ رائٹرز میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جو بائی ایٹ لیسٹ 2 times more than the next author, سب سے زیادہ ڈیمانڈ ریڈرشپ کی از آف مارکس. کارل مارکس نے کہا کیا, میں ایک بنیادی سی بات کروں. ایک تو اس نے کہا کہ تاریخ پروگریس کرتی ہے سیدھے اس طرح نہیں کہ ایک تاریخ ایک اسپائرل کے طور پہ جاتی, اور اسپائرل اس لیے بنتا ہے کہ ایک ریالٹی آتی ہے, اس کے مخالف ایک اینٹی ریالٹی آ جاتے ہیں, اینٹی تھیسس, اور ان کے ٹکراؤ سے پھر ایک نئی تہذیب اور نیا وہ پیدا ہوتا ہے. اینڈ یہ اور وہ سارا ریبیلین, ریوولٹ اینڈ ریجیکشن پہ بیسڈ ہوتا ہے کہ پہلے کو سابقہ کو ریجیکٹ کر. اگر سابقہ کو ریجیکٹ کرنے کی حیثیت یا اجازت نہ ہو تو معاشرہ وہ ہو جاتا ہے جو ہم ہیں. یہ دیکھیں اگر if we were every generation were to believe exactly in everything that the previous generation has said, اور ورنہ واجب القتل, تو آپ کی نالج میں اضافہ نہیں ہوگا. آپ اگر بڑھتی جا رہے ہیں ٹائم کے ساتھ, دس از دا اسکیل آف ٹائم, اور دس از آپ اسی میں آپ کی وہ بڑھے گی نہیں پہلے. یہاں پہ کتابوں کے بھی اسٹال لگائے گئے, دلچسپی لے رہے تھے. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 2 دن کا فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا تھا. یہاں پہ کافی تعداد میں لوگوں نے شرکت کری اور بھرپور انجوائے کیا. مزید رپورٹ کر رہا ہے اے جے بخاری.
बदल चूड़ा पुष्पं पीकं च्युतं नवं कुरे भ्रमन् मुदा मनंगल मूर्ति मतो मातंगो ही बसंत मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।